رات کے 2 بجے میری امی ہمارے ملازم کو لے کر روز چھت پہ جاتی تھی۔ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ رات کے 2 بجے میری امی کا اس ملازم کے ساتھ کیا کام تھا۔ ایک دن میں نے ان دونوں کا پیچھا کیا۔ میں نے جب چھپ کے دیکھا تو وہ ملازم اور میری امی آپس میں سکون لے رہے تھے۔ وہ ملازم پورے جوش کے ساتھ میری امی کو خوش کر رہا تھا اور میری امی اسے اور کرنے کا بول رہی تھی۔ میرا نام شیر زمان ہے، میری عمر 25 سال ہے اور میری امی کا نام زلیخا ہے۔ ہم پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ابھی ہم کراچی میں رہتے ہیں۔ ہمارا گھر 2000 گز پہ مشتمل تھا اور یہ کراچی کے پوش علاقے میں تھا، کیونکہ میرے ابا بہت بڑے بزنس مین تھے۔ یوں سمجھ لو کہ جب سے میں پیدا ہوا تھا میں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو بھی خواہش کی تھی میرے ابا نے وہ پوری کی تھی، اور میں نے اپنی پوری جوانی عیاشی میں گزاری تھی۔ بڑی بڑی گاڑیاں رکھنا میرا شوق تھا، اور رات کو دیر سے گھر آنا، نائٹ پارٹیاں اٹینڈ کرنا، یہ میرے شوق تھے۔ میں نے اپنی جوانی میں ہر طرح کے کام کیے تھے۔ میرے آس پاس میرے دوست بھی ایسے ہی تھے۔ یوں سمجھ لو کہ میرا ایک پورا گروپ تھا، اور میری امی بھی بہت خوبصورت تھی۔ وہ بھی سونے سے ہمیشہ لدی رہتی تھی۔ امی ہمارے گھر کی وزیر اعظم تھی، اس کا حکم چلتا تھا ہمارے گھر میں۔ مجال ہے کہ کوئی چیز میری امی کے مرضی کے بغیر ہو جائے۔ میری امی بھی بہت خوبصورت تھی، جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری امی دکھنے میں ہلکی سی موٹی تھی، ان کا رنگ بالکل دودھ جیسا سفید تھا اور ان کے بال بھی گولڈن کلر کے تھے۔ اور میری امی کا وجود تو اللہ نے کمال کا بنایا تھا، جو بھی اس سے دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ لیکن میرے ابو کام کی وجہ سے میری امی کو ٹائم نہیں دے پاتے تھے۔ میرے ابو نے بزنس کا بہت بڑا امپائر کھڑا کیا ہوا تھا، جس کو سنبھالنے کے لیے ابو کو دن رات محنت کرنی پڑی تھی۔ وہ کبھی شہر میں رہتے، کبھی شہر سے باہر، وہ گھر کم ہی رہتے تھے۔ میں اپنے ابو کے بارے میں اکثر سنتا تھا کہ وہ بھی شوقین تھے۔ میرے ابو نے دبئی میں بھی ایک فلیٹ لے کے رکھا ہوا تھا، وہ بھی صرف اس کام کے لیے، اور مہینے میں وہ ایک دن لازمی دبئی بھی جاتے تھے۔ دبئی میں صرف ایک رات رہتے تھے۔ شروع میں تو ہمیں یہی لگتا تھا کہ وہ اپنے بزنس کی وجہ سے جاتے ہیں، لیکن بعد میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے ابو وہاں پہ سکون لینے جاتے تھے۔ وہ کبھی لاہور ہیرا منڈی میں جاتے، کبھی پشاور، پورا پاکستان گھومتے رہتے ہیں۔ جہاں بھی ان کو حسن کی اطلاع ملتی کہ فلاں جگہ حسن ہے، وہ قیمت کو نہیں دیکھتے تھے، وہ ان کاموں میں لاکھوں روپے لٹاتے تھے۔ زندگی اسی طرح چل رہی تھی۔ میرے ماں باپ کی میں صرف اکلوتی اولاد تھا، میرے علاوہ ان کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے میں جو بھی ضد کرتا تھا میرے ماں باپ فوراً پوری کر دیتے تھے، اور میں کبھی کبھار ناجائز خواہشات بھی بتا دیتا تھا۔ میرا ابو تھوڑا ڈانٹتے تھے، لیکن بعد میں وہ پوری کر دیتے تھے۔ مثلاً مجھے مہنگی گاڑیوں کا شوق تھا، مجھے اسلحے کا شوق تھا۔ میں ہر طرح کا اسلحہ اپنی گاڑی میں رکھتا تھا، اور میں خود کو وقت کا فرعون سمجھتا تھا۔ جہاں بھی میری گاڑی جا رہی ہوتی تھی میں اس روڈ کو خود کا مالک سمجھتا تھا۔ ہلکا سا بھی میری گاڑی کے آگے سے کوئی کٹ مارتا یا مجھے اوورٹیک کرنے کی کوشش کرتا تو میں فوراً اپنی گاڑی اس کی آگے لگا دیتا، کیونکہ میں نے 4 کروڑ کی گاڑی رکھی ہوئی تھی، اور میرے ساتھ ایک 9mm پسٹل بھی ہوتا تھا، جس کا میں نے لائسنس بنوایا ہوا تھا۔ میں ان کو روک کے پسٹل نکال لیتا تھا، اور لوگ سمجھ جاتے تھے کہ میں کسی امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہوں، اور ہمیشہ مجھ سے لوگ ڈرے رہتے تھے۔ میں جب سے جوان ہوا تھا میں نے لوگوں کو ڈر میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے کبھی بھی خوف کی فیلنگ کو محسوس تک نہیں کیا تھا۔ اس لیے بڑے سے بڑے بادشاہ کو میں اپنے سامنے نظریں نیچے کروا کے بات کرتا تھا، اور میں نے گھر پر سپورٹس بائک بھی رکھی ہوئی تھی۔ کبھی کبھار شوق میں بائک لے کے رات کو روڈ پہ نکل جاتا تھا۔ ایک رات کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک رات میں روڈ پہ بائک پہ جا رہا تھا تو میرے سامنے سے گاڑی سپیڈ سے گزری۔ اس نے مجھے کٹ ماری، لیکن میرے سامنے ایک بائک والا تھا۔ شاید وہ کوئی غریب سا بندہ تھا، اس کی پھٹی پرانی بائک تھی۔ اس گاڑی والے نے اس کو اڑا دیا۔ میرے پاس اسپورٹ بائک تھی، میں نے بائک ایک دم تیز کی، سامنے جا کے اس گاڑی کی آگے لگا دی۔ اس گاڑی میں بھی شاید میری طرح کسی امیر باپ کی اولاد تھا۔ وہ جیسے باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں بھی گن تھی۔ وہ گن ابھی لوڈ ہی کرتا میں نے اپنی گن نکالی اور اس کی ٹانگوں میں 3-4 گولیاں دے ماری، اور پھر میں نے اس سے کہا کہ یہ شہر ہے، جنگل نہیں ہے۔
کہ تم جس کو دل چاہے گا اپنی گاڑی سے اڑاؤ گے اور گھر نکل جاؤ گے۔ وہ بندہ وہاں پہ پڑا رہا، میں نے اپنی بائک لے کر گھر آ گیا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا اس بندے نے میری بائک کا نمبر نوٹ کر لیا تھا، کیونکہ وہ بھی کسی امیر باپ کی اولاد تھا، تو مجھ پہ FIR ہو گئے تھے۔ میرا باپ بہت طاقتور تھا، میں ایک دن کے لیے بھی اس کیس میں لاک اپ میں نہیں گیا۔ میرے باپ نے بعد میں اس کیس میں کہا کہ ہمارے ملازم ہماری بائک لے کے گیا ہوا تھا، پھر میری جگہ ہمارے ملازم نے وہ ٹرائل بکتا تھا، اسی لیے خوف کیا ہوتا ہے میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ یہ تو ہو گیا میرا تعارف۔ اب ہم آتے ہیں اپنی اصل مدعے پہ۔ زندگی اسی طرح چل رہی تھی۔ ایک رات اچانک میری امی کے نمبر پہ رات کو 2 بجے کال آئی۔ وہ میرے ابو کے PA کی کال تھی، جو ہمارا حساب کتاب سنبھالتے تھے۔ اس نے میری امی کو بتایا کہ ہمارے صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ فلاں ہسپتال میں ہیں۔ ہم لوگ اسی وقت گاڑی نکالی اور اس ہسپتال جا کے پہنچے۔ جیسے ہی ہم ہسپتال پہنچے، میرے ابو نے دم توڑ دیا تھا۔ میری امی وہاں رونے لگی۔ میں بھی کافی افسردہ تھا، کیونکہ جس طرح بتایا کہ میں اکلوتی اولاد تھا، اتنا بڑا بزنس، اتنا بڑا امپائر اب میرے کمزور کندھوں پر آ گیا تھا، جو کہ کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم اپنے ابو کی ڈیڈ باڈی لے کر پشاور اپنے گاؤں چلے گئے تھے۔ وہاں پہ ہمارے بہت رشتہ دار تھے، میری دادو والے وہیں رہتے تھے۔ وہاں پہ ہمارا بڑی حویلی نما گھر تھا، گارڈ ہوتے تھے، نوکر چاکر ہوتے تھے۔ خیر ہم پشاور میں 1 مہینہ رہے اور پھر ہم ماں بیٹا واپس کراچی اپنے بنگلے میں آ گئے۔ شروع میں میری اماں صدمے میں چلی گئی تھی اور میں بھی، کیونکہ ہماری زندگی ایک دم بدل گئی تھی۔ 1 مہینہ ہم پشاور میں رہے، 1 مہینہ کراچی۔ پھر ایک دن میرے ابو کا پرسنل وکیل اور PSR آیا۔ اس نے مجھے تمام بزنس کی ڈیٹیل بتائی اور میرے ابا کی جہاں جہاں پہ پراپرٹیز تھی وہ ساری کی تفصیلات بتائی، اور مجھے کہا کہ شیر زمان صاحب اب آپ اپنا کاروبار سنبھال لیجئے، نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ میں نے کاروباری زندگی کبھی نہیں گزاری تھی، مجبوراً مجھے سنبھالنا پڑ گیا۔ میں جو پہلے دن اپنے ابو کے آفس گیا تو ہمارے آفس میں بہت سی خوبصورت لڑکیاں بھی تھے، کیونکہ میں دکھنے میں گڈ لکنگ تھا، میرا قد بھی بہت بڑا تھا، میں ہینڈسم تھا۔ ہماری نسل ہی ایسی تھی، ہماری نسل کے مرد اور عورت بہت خوبصورت تھے، تو آفس کی لڑکیاں مجھے دیکھتے ہی رہ گئی۔ ایک تو میرا اسٹیٹس، دوسری میری خوبصورتی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہاں پہ جس طرح کا ماحول میں چاہ رہا تھا وہی ماحول تھا۔ اب میں نے سوچا کہ پہلے دن ہی آفس میں کسی لڑکی کو لٹا دیتا ہوں۔ جب میرے ابو کی PN، اس کا نام امداد حسین تھا، مجھے میرا آفس دکھایا اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر میرے روم میں ایک لڑکی آئی جو کہ بہت خوبصورت تھی، شاید وہ کراچی کی اردو سپیکنگ تھی۔ مجھے کہنے لگی آپ کے والد کا سن کے بہت افسوس ہوا مجھے۔ اپنے والد کا غم تو تھا، صرف اس چیز کا کہ میں اب کاروبار کیسے سنبھالوں۔ اس کے علاوہ مجھے میرے والد کے مرنے پہ کوئی افسوس نہیں تھا۔ پھر میں نے اس لڑکی کو کہا کہ تم یہاں پہ کیا ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہارے ابو کی پرسنل اسسٹنٹ ہوں، اس آفس کا سارا کام میں ہی سنبھالتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی میرے ابو کے 3-4 آفس تھے، لیکن سب سے بڑا آفس یہی تھا۔ تو پھر میں نے کہا کہ آج سے یوں سمجھو تم میری بھی PA ہو۔ تو وہ کہنے لگی ہاں، یہ میری خوش قسمتی ہوگی، میں آپ کی PA بنوں۔ اس کا نام مہوش تھا۔ کہا مہوش مجھے بزنس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، تو اس لیے تم نے میری ہیلپ کرانی ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج پہلے دن ہی میں اپنے آفس میں مہوش کا کام اتار دوں، اور پھر میں نے اس سے باتوں ہی باتوں میں کہا کہ بدلے میں جو تم چاہو گی میں تمہیں وہ سہولت دوں گا۔ وہ کہنے لگی شیر زمان آپ بے فکر ہو جائیں، مجھ سے جو ہوگا میں آپ کی ہیلپ کروں گی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ مہوش ویسے آپ کو ایک بات بولوں، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ مجھے لڑکیوں کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسانے کا علم تھا۔ میں نے کہا مہوش تم بہت خوبصورت ہو، تو وہ شرمانے لگی، کہنے لگی آپ بھی بہت خوبصورت ہیں۔ پھر میں نے اس سے کہا مہوش کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہاں میری شادی ہو گئی ہے اور 2 بچے بھی ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے؟ وہ کہنے لگی پہلے وہ بہت اچھی جاب کرتا تھا، لیکن آج کل اس کی جاب نہیں ہے، تو وہ گھر پہ بچے سنبھالتا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ ہاں تم جو اتنا اچھا کماتی ہو تو اس سے جاب کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ تو پھر وہ مسکرانے لگی، 2 لاکھ اتنی بڑی سیلری بھی نہیں ہوتی، بس مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا اس میں کیا ہے، میں تمہاری سیلری بڑھا دوں گا، لیکن اگر تم اچھی پرفارمنس دکھاؤ گی
تو وہ کہنے لگی میں نے تو تمہارے ابو کو بہت اچھی پرفارمنس دکھائی تھی لیکن انہوں نے میری سیلری نہیں بڑھائی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کس کی بات کر رہی تھی۔ پھر میں نے بھی بول دیا، میں نے کہا مہوش وہی پرفارمنس تم مجھے دکھاؤ، اگر تمہاری کارکردگی اچھی لگی تو میں تمہاری سیلری بڑھاؤں گا۔ پھر وہ کہنے لگی اچھا واقعی؟ پھر میں نے کہا ہاں۔ وہ کرسی سے نیچے اتری، جس طرح ایک بلی چلتی ہے اسی طرح چل کے وہ میرے پاس آئی۔ آ کے اس نے وہ والا کام شروع کر دیا۔ اس نے اسٹارٹ لالی پاپ سے کیا تو میں حیران ہی ہو گیا تھا اور پاگل بھی ہو رہا تھا، کتنا ماہر کھلاڑی یہ میرے ابا نے اس کو بنایا تھا۔ خیر پھر اسی کو ہم نے آگے بڑھایا اور پھر میں نے اس سے کہا کہ جاؤ دروازے کو لاک کر کے آؤ۔ پھر وہ واپس گئی، دروازے کو لاک کر کے آئی۔ پھر وہیں سے ہم نے دوبارہ اسٹارٹ کیا۔ میں نے آج آفس کے پہلے ہی دن اپنی خواہش پوری کر لی تھی، وہ بھی بہت اچھے طریقے سے۔ مہوش واقعی بہت خوبصورت تھی۔